بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نجمہ ہے۔ میری کہانی شاید کسی عام عورت جیسی ہو، مگر اس میں کچھ ایسا ہے جو شاید آپ کو چونکا دے۔ میں یہ سب اس لیے سنا رہی ہوں کہ شاید کوئی اور عورت میری جیسی غلطی نہ کرے۔ میری شادی کو بس 1 سال ہوا تھا جب اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا۔ میں نے اس کا نام شعیب رکھا۔ اس دن کی خوشی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم ہیں۔ میں نے پہلی بار اسے گود میں لیا تو ایسا لگا جیسے دنیا کی ہر خوشی میرے ہاتھوں میں سما گئی ہو۔ اس کی چھوٹی سی سانسیں، وہ ننھی سی مسکراہٹ، میں دن رات بس اسے ہی دیکھتی رہتی تھی۔ شعیب کی پیدائش کے بعد میری زندگی کا محور ہی بدل گیا۔ ہر دعا میں اس کی خوشی مانگتی، ہر سانس میں اس کا نام لیتی، لیکن قسمت نے میرے ساتھ کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے اچانک دوسری شادی کر لی۔ وہ بدل گئے، ان کی نظریں اور لہجہ دونوں اجنبی ہو گئے۔ وہ گھر آتے تو زیادہ تر خاموش رہتے اور میں خاموشی سے ان کے بدلتے رویے کو محسوس کرتی۔ ایک دن انہوں نے صاف کہہ دیا، نجمہ، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، تم چاہو تو طلاق لے سکتی ہو۔ یہ سن کر میرا دل جیسے رک گیا۔ میں نے اس لمحے کوئی بحث نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا۔ شاید میں جانتی تھی کہ جس انسان کے دل سے محبت نکل جائے وہاں رہنے کا کیا فائدہ۔ میں نے طلاق لے لی۔ میرے لیے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اب شعیب کا کیا ہوگا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میرا بیٹا میری زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑی محبت ہے۔ میں نے اپنے مائکے سے جو حصہ لیا اس سے چند دکانیں خرید لیں۔ ان کا کرایہ میرا ذریعہ معاش بن گیا۔ یوں میں نے نہ صرف اپنا گھر چلایا بلکہ شعیب کو بھی ہر وہ چیز دینے کی کوشش کی جو ایک ماں دے سکتی ہے۔ ہاں، میں مالی طور پر آزاد تھی، مگر دل کا سہارا صرف شعیب تھا۔ میں نے کبھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کا باپ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ میں اس کے لیے ماں بھی تھی، باپ بھی، دوست بھی۔ اکثر شام کو میں دکانوں کا کرایہ اکٹھا کر کے گھر آتی تو وہ بھاگتا ہوا میرے گلے لگتا، امی آپ آ گئی، دیکھیے میں نے آج اسکول میں کیا بنایا۔ وہ اپنی کاپی کھول کر دکھاتا اور میں اس کے ہر لفظ کو سنبھال کر دل میں رکھ لیتی۔ ایک دن محلے کی ایک عورت نے کہا، نجمہ تمہیں اکیلے مشکل نہیں ہوتی؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جب شعیب میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے کیا؟ شعیب کا بچپن میری آنکھوں کے سامنے کھلتا گیا۔ اس کی پہلی بار سائیکل چلانے کی کوشش، پہلی بار اسکول کی تقریر، پہلی بار امتحان میں اچھے نمبر لانا۔ میں ہر موقع پر اس کے ساتھ تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ زندگی میں کبھی یہ نہ سمجھے کہ اس کی ماں کمزور ہے۔ میں نے کبھی اسے باپ سے ملنے نہیں دیا۔ میرے شوہر کئی بار کوشش کرتے کہ شعیب سے ملے، مگر میں صاف انکار کر دیتی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر وہ اس سے ملے گا تو میری محبت تقسیم ہو جائے گی۔ میں چاہتی تھی کہ شعیب کی ساری محبت، ساری توجہ صرف میری ہو۔ کبھی کبھار رات کو میں اس کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھتی اور سوچتی، کیا میں اسے زیادہ قابو میں رکھ رہی ہوں؟ مگر اگلے ہی لمحے دل کہتا، نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میرا سہارا، اسے صرف میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایک بار وہ اسکول سے آیا تو اس کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ تھا۔ اس نے خوشی سے کہا، امی دیکھیں، میں نے پہلی پوزیشن لی ہے۔ میں نے اسے گلے لگا کر کہا، شعیب تم میری آنکھوں کا تارا ہو۔ وہ ہنسا اور بولا، امی میں ہمیشہ آپ کی بات مانوں گا۔ اس کی یہ بات میرے دل میں ایسے اتر گئی جیسے کسی نے کوئی وعدہ لکھ دیا ہو۔ میں جانتی تھی کہ میں شاید کبھی دوسری شادی نہیں کروں گی۔ میں اپنی زندگی شعیب کے لیے وقف کر چکی تھی۔ میں نے اسے ہر چیز سکھانے کی کوشش کی، دین، تعلیم، تمیز، محنت، مگر شاید ایک چیز میں اسے سکھانا بھول گئی تھی، اور وہ تھی خود اپنے لیے فیصلہ کرنا۔ اس وقت تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی کمی نہیں ہے۔ میں خوش تھی کہ میرا بیٹا میری ہر بات مانتا ہے۔ لوگ کہتے، نجمہ تم خوش قسمت ہو، اتنا فرما بردار بیٹا ملا ہے، اور میں دل ہی دل میں فخر محسوس کرتی۔ اس دوران اس کے باپ کی جانب سے کئی بار پیغام آیا، کبھی فون پر، کبھی کسی جاننے والے کے ذریعے۔ میں شعیب سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن ہر بار میں صاف انکار کر دیتی۔ ایک بار اس کے باپ نے خود گھر آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ ذرا سا کھولا اور سرد لہجے میں کہا، یہاں آنے کی ضرورت نہیں، شعیب کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا، میں صرف اسے دیکھنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فوراً کہا، وہ میرا بیٹا ہے، تمہارا کوئی حق نہیں۔ شعیب اس وقت کمرے میں تھا، میں نے اسے باہر نہیں آنے دیا۔ بعد میں اس نے آہستہ سے پوچھا، امی کون آیا تھا؟ میں نے بات بدل دی، کوئی نہیں بیٹا، بس گلی کا آوارہ آدمی تھا، غلط جگہ آ گیا تھا۔ اس نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ میری زندگی خاص ترتیب پر چل رہی تھی۔
صبح میں دکانوں کے کرائے جمع کرتی، دوپہر کو کھانا بناتی، شام کو شعیب کے ساتھ وقت گزارتی۔ وہ کالج سے آتا تو سیدھا میرے پاس بیٹھتا، حال سناتا، کبھی ساتھ چائے پیتے، کبھی بازار چلے جاتے۔ ایک دن کا واقعہ یاد ہے، میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور شعیب بیٹھک میں دوستوں کے ساتھ تھا۔ اس کے دوست نے کہا، چل یار، آج ہمارے ساتھ پکنک چلتے ہیں۔ شعیب نے جواب دیا، امی سے پوچھ لوں پھر بتاتا ہوں۔ اس کے دوست نے ہنس کر کہا، تو ابھی بھی اپنی امی سے پوچھتا ہے؟ شعیب نے مسکرا کر کہا، امی کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ ہے۔ مجھے کچن میں کھڑے ہوئے فخر محسوس ہوا۔ وہ اکثر میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتا۔ اگر میں نے کہا، بیٹا آج سبزی لینی ہے، تو چاہے بارش ہو یا دھوپ وہ فوراً لے آتا۔ ایک بار بارش میں بھیگتا ہوا آیا تو میں نے کہا، میں نے تو کل بھی سبزی سے گزارا کر لینا تھا، تم کیوں گئے؟ اس نے کہا، امی آپ نے کہا تھا نا، اس لیے گیا۔ اس کی یہ عادت میرے دل کو اور بھی مضبوطی سے باندھ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شعیب نے گریجویشن مکمل کر لی۔ اب وہ نوکری کرنے لگا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ جب وہ کماتا ہے تو گھر کے خرچ میں بھی ہاتھ بٹا رہا ہے، مگر پھر بھی میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ میں اکثر دعا کرتی، یا اللہ میرا بیٹا ہمیشہ میرے قابو میں رہے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، شعیب کا باپ اچانک ہمارے محلے میں آ گیا۔ میں دروازہ کھولتی ہوں تو سامنے وہ کھڑا تھا، بالوں میں سفیدی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سوال۔ اس نے کہا، نجمہ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے ایک پل کے لیے بھی سوچا نہیں اور سخت لہجے میں کہا، یہ ممکن نہیں، وہ میرا بیٹا ہے اور آپ سے مل کر اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے آہ بھری اور بولا، میں اس کا باپ ہوں۔ میں نے فوراً بات کاٹ دی، ہاں لیکن آپ نے باپ ہونے کا حق کب ادا کیا تھا؟ وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ محلے کی خالہ نے ایک دن کہا، نجمہ اب تمہیں شعیب کے لیے رشتہ دیکھنا چاہیے۔ میں نے ہنس کر بات ٹال دی، ابھی تو پڑھ رہا ہے۔ لیکن رات کو یہ بات میرے ذہن میں گونجتی رہی۔ ہاں بیٹے کی شادی ایک دن ہونی ہی ہے، مگر ساتھ ہی دل میں خوف جاگا، اگر اس کی بیوی آئی اور وہ اسے مجھ سے دور لے گئی تو؟ ایک شام ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے کیجولی کہا، بیٹا اگر تمہاری شادی ہو جائے تو تم کہاں رہو گے؟ اس نے ہنس کر کہا، امی میں کہاں جاؤں گا، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بیویاں آنے کے بعد اکثر بیٹے ماں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ فوراً بولا، امی میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، مگر پتہ نہیں کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ اگلے دن میں نے ایک پرانی جاننے والی سے بات کی جو محلے میں رشتے کرواتی تھی۔ میں نے اسے بلا کر کہا، میرے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ دیکھو، مگر لڑکی ایسی ہو جو مکمل طور پر ہمارے ساتھ رہے اور خاص طور پر یتیم ہو۔ وہ چونک کر بولی، یتیم؟ لوگ تو چاہتے ہیں کہ بہو امیر اور اثر و رسوخ والے ہو، تم کہہ رہی ہو کہ یتیم ہو؟ میں نے کہا، ہاں ایسی لڑکی جس کا کوئی آگے پیچھے نہ ہو، تاکہ وہ ہمیں چھوڑ نہ سکے اور میری بات مانے۔ یہ بات میں نے کسی اور کو نہیں بتائی۔ ظاہر ہے سب سمجھتے کہ میں کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتی ہوں۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اپنے بیٹے کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ میرے ہاتھ میں رہے۔ اسی دوران شعیب کا باپ ایک بار پھر دروازے پر آیا۔ اس بار اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا تحفہ بھی تھا۔ اس نے کہا، یہ شعیب کے لیے ہے، اسے دے دینا۔ میں نے بغیر تحفہ لیے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ آہستہ آہستہ شعیب کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اس شام میں نے شعیب کو کہا، بیٹا یاد رکھنا، زندگی میں سب بدل سکتے ہیں مگر ماں کبھی نہیں بدلتی۔ اس نے مسکرا کر کہا، امی آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، ہاں اور میں چاہتی ہوں کہ ہمیشہ رہوں۔ میں جانتی تھی کہ شادی کے بعد اکثر بیٹے بدل جاتے ہیں، کسی کو بیوی کی فکر لگ جاتی ہے، کسی کو الگ گھر کا خیال آنے لگتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اس سے پہلے میں سب پلان کر لوں، ایک بہو جو نہ صرف شعیب کو مجھ سے دور نہ کرے بلکہ میرے گھر کو بھی میرے اصولوں کے مطابق چلائے۔ یہ سب سوچ کر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب اگلا قدم شادی ہی ہوگا، مگر شرط میری، انتخاب میرا اور زندگی بھی میرے مرضی کے مطابق۔ میں نے پچھلی رات ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ شعیب کی شادی کسی یتیم لڑکی سے ہی کروں گی۔ یہ فیصلہ میں نے کسی جذباتی لمحے میں نہیں کیا تھا بلکہ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ایسی لڑکی جس کا کوئی آگے پیچھے نہ ہو، وہ میری بات مانے گی، کسی سے مشورہ نہیں کرے گی اور ہمیشہ میرے قابو میں رہے گی۔ اگلی صبح میں نے وہ پرانی جاننے والی بلائی جو محلے میں رشتے کرواتی تھی۔ اس کا نام رشیدہ تھا۔
میں نے چائے رکھتے ہوئے کہا، رشیدہ، میرے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھو، مگر یاد رکھنا شرط صرف ایک ہے، لڑکی یتیم ہو۔ رشیدہ نے کپ اٹھاتے ہوئے چونک کر کہا، یتیم؟ نجمہ، تم جیسی عورتیں تو چاہتی ہیں کہ بہو امیر ہو، جہیز لائے، خاندان بڑا ہو۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، امیر بہو کل کو اپنی مرضی کرے گی، خاندان والے مشورے دیں گے، مجھے ایسی بہو چاہیے جو صرف میری سن سکے۔ رشیدہ نے اب بھی حیرانی سے کہا، تو مطلب تم یہ کام نیکی سمجھ کے کر رہی ہو یا؟ میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، سمجھ لو، نیکی بھی ہے، مگر سچ یہ ہے کہ یتیم بہو میرے گھر کی نوکرانی بھی ہوگی اور بہو بھی۔ رشیدہ نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، مگر شرط تھوڑی مشکل ہے، ہر گھر یتیم لڑکی نہیں دیتا۔ میں نے کہا، مجھے جلدی نہیں، مگر شرط نہیں بدلے گی۔ چند دن گزر گئے، رشیدہ کا کوئی فون نہیں آیا۔ پھر ایک دوپہر وہ اچانک آئی، اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، کہنے لگی، نجمہ، ایک لڑکی ملی ہے، عمر کم ہے، شکل اچھی ہے اور یتیم ہے۔ میں نے دلچسپی سے کہا، تفصیل بتاؤ۔ رشیدہ بولی، لڑکی کا نام زوبیہ ہے، ماں باپ دونوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اسے اس کی تائی نے پالا ہے۔ تائی کہتی ہے کہ وہ جہیز میں کچھ نہیں دے گی، اصل میں وہ اسے ایک بڈھے سے بیاہ دینا چاہتی تھی تاکہ جان چھوٹ جائے، مگر جب میں نے تمہارا رشتہ بتایا تو فوراً مان گئی۔ میں نے اطمینان سے سر ہلایا، جہیز کی مجھے پرواہ نہیں، بس لڑکی شریف ہونی چاہیے اور بات ماننے والی۔ رشیدہ نے مزید بتایا، زوبیہ نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی ہے، سمجھدار ہے، صابر مزاج لگتی ہے۔ میں نے کہا، کل ہی چل کر دیکھتے ہیں۔ رشیدہ نے مسکرا کر کہا، بس یہی سوچا تھا کہ تم جلدی ہاں کر دو گی۔ اگلے دن میں اور رشیدہ زوبیہ کے گھر پہنچے۔ ایک پرانا سا مکان تھا، صحن میں چند گملے رکھے تھے۔ اندر داخل ہوئے تو ایک درمیانی عمر کی عورت نے استقبال کیا۔ یہی تائی تھی جنہوں نے کہا، بی بی، زوبیہ سیدھی سادی بچی ہے، تعلیم بھی ٹھیک ہے، مگر ہم غریب لوگ ہیں۔ میں نے کہا، میں کسی دولت کی تلاش میں نہیں آئی، مجھے ایک بیٹے کے لیے شریف بہو چاہیے۔ پھر زوبیہ کمرے سے آئی۔ میں نے جیسے اسے دیکھا، دل میں کہا، یہی ہے وہ لڑکی۔ صاف رنگ، بڑے بڑے آنکھوں والے چہرے پر معصومیت اور چلنے میں بھی ایک وقار تھا۔ اس نے آ کر سلام کیا اور نظریں جھکا لیں۔ میں نے تائی سے چند سوال کیے، کام کاج آتا ہے؟ تائی بولی، ہاں، سب کچھ کرتی ہے، شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ میں نے پوچھا، پڑھائی کا شوق تو نہیں ہے؟ تائی نے کہا، شوق تو ہے، مگر حالات نے روک دیا۔ یہ سنتے ہی میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ اچھا ہے، اگر پڑھنے کا سوچے گی تو بھی میں سنبھال لوں گی۔ رشیدہ نے کہا، تو پھر کیا فیصلہ ہے؟ میں نے کہا، فیصلہ تو ہو گیا، نکاح سادگی سے ہوگا، کوئی دھوم دھام نہیں۔ گھر واپس آئے تو شعیب سے بات کی۔ میں نے کہا، بیٹا، میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی ہے، شریف، سادہ اور تمہاری ماں کے لیے سب کچھ کرنے والی۔ شعیب نے بس اتنا کہا، امی، جیسا آپ چاہیں۔ یہ سن کر میرا ارادہ اور پکا ہو گیا۔ رشیدہ نے اگلے ہفتے تاریخ طے کرا دی۔ تائی نے بھی کوئی مانگ نہیں رکھی۔ میں نے کہا، سادگی ہی میں برکت ہے۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب میرا گھر مکمل ہو جائے گا، ایک ایسی بہو ہوگی جو نہ صرف گھر سنبھالے گی بلکہ میرے قابو میں بھی رہے گی۔ نکاح کا دن آیا تو میں نے سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق کیا، کوئی شور شرابہ نہیں، بس محلے کے چند لوگ، مولوی صاحب اور گھر کے صحن میں ایک سادہ سی محفل۔ شعیب نکاح کے دوران خاموش بیٹھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ شاید اس کے دل میں کچھ خواہشات ہوں گی، مگر میں نے اسے ان کے اظہار کا موقع ہی نہیں دیا۔ نکاح پڑھا گیا، دستخط ہوئے اور زوبیہ اب ہمارے گھر کی بہو بن گئی۔ شادی کے فوراً بعد میں نے گھر کے کاموں کی فہرست بنا کر زوبیہ کو دے دی۔ میں نے کہا، دیکھو بیٹی، صبح 5 بجے اٹھنا ہے، سب سے پہلے ناشتہ بنانا ہے، پھر گھر صاف کرنا، کپڑے دھونا اور دوپہر کا کھانا تیار کرنا، شام کو چائے اور رات کا کھانا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اس نے بغیر کچھ کہے سر ہلا دیا۔ پہلی رات میں نے شعیب سے کہا، بیٹا، آج تم زوبیہ کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارنا، وہ تھکی ہوئی ہے اور کل صبح سے جلدی اٹھنا ہوگا۔ شعیب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی امی، جیسے آپ کہیں۔ وہ تھوڑی دیر کمرے میں گیا اور پھر واپس آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ اگلے دن بھی یہی ہوا۔ میں بہانے سے اسے کام بتاتی رہتی، کبھی کہتی، بیٹا، بازار سے آٹا لے آؤ، اور کبھی گھر کے اوپر والے کمرے کی صفائی شروع کرنی ہے۔ اس طرح شام گزر جاتی اور زوبیہ کو شعیب کے ساتھ زیادہ وقت نہیں ملتا۔ مہینے گزرتے گئے اور یہ معمول بن گیا۔
شعیب میری بات کے بغیر بیوی کے پاس نہیں جاتا تھا۔ کبھی وہ خود آنے کی کوشش کرتی تو میں کوئی نہ کوئی کام ڈال دیتی۔ مثلاً ایک دن وہ زوبیہ کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ میں نے آواز دی، بیٹا ذرا یہ کھڑکی کا پردہ بدل دو، ابھی مہمان آنے والے ہیں۔ وہ رک گیا اور فوراً میرا کام کرنے لگا۔ زوبیہ کا صبر حیران کن تھا۔ میں نے اسے کبھی شکوہ کرتے نہیں سنا۔ اگر کبھی تھک بھی جاتی تو بس خاموشی سے بیٹھ جاتی اور جیسے ہی میں بلاتی فوراً اٹھ جاتی۔ ایک دن میں نے کہا، بیٹی تمہارا ہاتھ زخمی ہے، کل برتن مت دھونا۔ مگر اگلے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ وہ چپکے سے کچن میں جا کر برتن دھو رہی ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، امی آپ تھک جائیں گی، میں کر لوں گی۔ شعیب کو کبھی کبھی یہ سب عجیب لگتا۔ ایک دن اس نے کہا، امی زوبیہ کو بھی تھوڑا آرام کرنے دیا کریں۔ میں نے فوراً کہا، بیٹا گھر میں عورت کا اصل کام ہی گھر سنبھالنا ہوتا ہے، تم فکر نہ کرو، وہ خوش ہے۔ شعیب نے بس سر جھکا لیا۔ ایک دن شام کو شعیب دفتر سے آیا۔ کھانے کے بعد وہ میرے پاس بیٹھا اور ہلکے سے بولا، امی ایک بات کرنی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا کہو کیا بات ہے؟ وہ تھوڑا ہچکچایا، پھر بولا، امی زوبیہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہے۔ میں نے فوراً چائے کا کپ میز پر رکھ دیا اور اسے گھور کر دیکھا۔ پڑھائی؟ یہ گھر کے سارے کام چھوڑ کر کتابوں میں وقت ضائع کرے گی؟ شعیب نے آہستہ سے کہا، امی وہ کہہ رہی تھی کہ شام کے وقت جب کام ختم ہو جائے تو تھوڑا پڑھ لیے گی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے سخت لہجے میں جواب دیا، بیٹا یہ سب بہانے ہیں، اگر وہ پڑھنے لگے گی تو پھر گھر کون سنبھالے گا؟ تمہارے کپڑے، کھانا سب کام رک جائیں گے، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ شعیب نے سر جھکا لیا، جی امی آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے اسی رات زوبیہ کو بلا کر کہا، بیٹی یہ گھر تمہارا اصل فرض ہے، پڑھائی کے شوق میں اپنے فرائض نہ بھولو۔ اس نے آہستہ سے کہا، امی میں وعدہ کرتی ہوں کہ کام میں کبھی کمی نہیں آئے گی، بس تھوڑا وقت پڑھائی کے لیے چاہتی ہوں۔ میں نے بات کاٹ دی، یہ موضوع دوبارہ نہ چھیڑنا۔ چند دن گزر گئے، میں نے سوچا کہ یہ بات اب ختم ہو گئی ہے، مگر ایک صبح ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے غصے کو بھڑکا دیا۔ میں سو کر اٹھی تو عادت کے مطابق آواز دی، زوبیہ چائے بنا دو، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دوبارہ پکارا، پھر بھی خاموشی۔ غصے میں نے خود اٹھ کر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے کے اندر دیکھا تو وہ بستر پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتابیں اور گہری توجہ سے پڑھ رہی تھی۔ اس کی کانوں میں شاید میری آواز پہنچی ہی نہیں تھی۔ میں اندر گئی اور زور سے بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چونک کر کھڑی ہو گئی، امی یہ میری کتابیں ہیں، جب میں تائی کے گھر تھی تو تایا کے دیے ہوئے پیسوں سے خریدی تھی، میں پڑھنا چاہتی تھی اس لیے ساتھ لے آئی تھی۔ میں نے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے کتابیں چھین لیں۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ پڑھائی کا نام بھی مت لینا، یہ سب گھر میں فتنہ ڈالنے کے لیے ہے۔ وہ روحان سی ہو کر بولی، امی بس شوق ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ سب کام پہلے کروں گی۔ میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ میں نے کہا، زبان لڑاتی ہو، اور زور سے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی مگر کچھ بولی نہیں۔ میں نے کتابیں ایک طرف پھینک دی اور کچن سے ڈنڈا اٹھا لائی۔ یہ گھر تمہارے پڑھنے لکھنے کے لیے نہیں ہے۔ میں نے ڈنڈے سے مارنا شروع کیا، 1 2 3۔ وہ چیخ نہیں رہی تھی، بس خاموش آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس کی نظریں بار بار ان کتابوں کی طرف جا رہی تھیں جو زمین پر گرے ہوئی تھیں۔ یہ منظر مجھے اور غصہ دلانے لگا۔ میں نے کہا، اب بھی دیکھ رہی ہو، ابھی یہی جلا دوں گی۔ اس دوران شعیب گھر آیا۔ میں نے فوراً اسے کہا، بیٹا تمہاری بیوی کو منع کیا تھا مگر یہ چوری چھپے پڑھ رہی تھی، گھر کا کوئی کام نہیں، بس کتابیں۔ شعیب نے زوبیہ کی طرف دیکھا، پھر میری طرف، اور دھیرے سے بولا، امی آپ فکر نہ کریں، یہ اب نہیں پڑھے گی۔ وہ کمرے میں گیا، کتابیں اٹھا کر الماری میں بند کر دیں اور چابی میرے حوالے کر دی۔ میں نے اطمینان سے کہا، یہی اچھا ہے، اب یہ اپنی ذمہ داری سمجھے گی۔ شعیب نے زوبیہ سے کہا، تم نے کیوں پڑھنا شروع کیا؟ امی نے منع کیا تھا نا؟ زوبیہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا، میں نے سوچا تھا کہ خالی وقت میں پڑھ لوں گی، سب کام پہلے کر دوں گی۔ شعیب نے سرد لہجے میں کہا، اب بس یہ بات ختم۔ اس دن کے بعد میں نے زوبیہ کو اور بھی زیادہ کاموں میں لگا دیا۔ صبح سے رات تک کوئی نہ کوئی کام ہوتا تاکہ اسے پڑھائی کا وقت ہی نہ ملے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ یہ سوچ ہی چھوڑ دے۔ رشیدہ ایک دن آئی اور کہنے لگی، میں نے سنا ہے تمہاری بہو پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، چاہتی تھی
مگر میں نے سمجھا دیا کہ یہاں کتابوں کی نہیں، گھر کے کاموں کی ضرورت ہے۔ رشیدہ نے کہا، آج کل کی لڑکیاں تو فوراً ناراض ہو جاتی ہیں، یہ تو خاموش ہے۔ میں نے فخر سے کہا، ہاں اسی لیے تو اسے لائی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں مجھے یہ احساس تھا کہ شاید میں نے سختی زیادہ کرتی ہے، لیکن فوراً اپنے آپ کو سمجھا لی تھی، یہی اچھا ہے، ورنہ کل کو یہ لڑکی بیٹے کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی اور مجھے بھول جائے گا۔ اس دن کے بعد زوبیہ کی آنکھوں میں خاموش اداسی رہنے لگی، مگر اس نے کام میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ میں نے سمجھا کہ ابھی اپنی پڑھائی کا خیال دل سے نکال چکی ہے، مگر اگلی صبح ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب بدل دیا۔ میں ہمیشہ کی طرح فجر کے بعد سو گئی تھی اور دن چڑھنے پر اٹھ کر آواز دی، زوبیہ چائے بنا دو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دوبارہ پکارا، پھر بھی خاموشی۔ غصے میں خود کچن کی طرف گئی تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ صحن میں دیکھا تو خالی۔ میں نے سوچا شاید اوپر والے کمرے میں ہوگی۔ وہاں گئی، دروازہ کھولا، مگر کمرہ خالی تھا۔ بیڈ پر چادر بکھری ہوئی تھی اور ایک کونے میں اس کا دوپٹہ پڑا تھا۔ میں نے تیزی سے شعیب کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بیٹا، زوبیہ کہاں ہے؟ شعیب نے حیرانی سے کہا، امی رات کو تو وہ میرے ساتھ تھی، صبح کب اٹھی مجھے پتہ نہیں۔ ہم دونوں نے پورا گھر چھان مارا، ہر کمرہ، صحن، یہاں تک کہ اسٹور تک دیکھا، مگر زوبیہ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے فوراً دل میں سوچا، یہ تو بھاگ گئی اور منہ سے نکل بھی گیا۔ یہ اسی دن کا انتظار کر رہی تھی، آج موقع ملا اور جلدی بنی۔ شعیب پریشان ہو کر بولا، امی آپ کیوں فوراً ایسا سوچ رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہو۔ میں نے کہا، میں اسے جانتی ہوں، یہ سیدھی اپنی تائی کے گھر گئی ہوگی، مگر وہاں بھی آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ میں نے محلے کے 2 لڑکوں کو بھیجا کہ جا کر تائی کے گھر دیکھائیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے اور بولے، وہاں بھی نہیں پہنچی۔ تائی کہہ رہی تھی کہ اسے کئی دن سے دیکھا تک نہیں۔ یہ سن کر میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ دیکھا بیٹا، میں نے کہا تھا نا، یہ بھاگ گئی ہے، نہ جانے کہاں، کس کے ساتھ۔ شعیب نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں بے چینی صاف تھی۔ ہم نے محلے میں بھی پوچھا، کسی نے اسے صبح باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ بات سب کو بتانی ہوگی۔ گلی کی عورتوں کو کہا، زوبیہ بھاگ گئی ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کر کے جائے گی۔ کچھ نے حیرت سے پوچھا، مگر وہ تو شریف اور خاموش لڑکی تھی۔ میں نے جواب دیا، یہ سب ڈھونگ ہوتا ہے۔ شعیب دن بھر باہر رہتا، ہر جگہ تلاش کرتا، کبھی بس اڈے پر، کبھی اسٹیشن پر، کبھی پرانے بازار میں، مگر ہر بار خالی ہاتھ لوٹتا۔ رات کو واپس آ کر کہتا، امی کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ میں کہتی، چھوڑ دو بیٹا، جو لڑکی ایک دن میں گھر چھوڑ سکتی ہے وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ کئی بار شعیب نے کہا، امی پولیس کو اطلاع دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا، پولیس کیا کرے گی؟ سب کو یہی لگے گا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ شعیب کے چہرے پر مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ اگر وہ کبھی واپس آئے تو میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے۔ میں چاہتی تھی کہ لوگ بھی سنیں اور دیکھیں کہ میرے گھر میں بھاگنے والی کو واپس آنے کی اجازت نہیں۔ وقت گزرتا رہا، 1 سال گزر گیا، پھر دوسرا بھی۔ زوبیہ کی کوئی خبر نہ ملی، نہ کوئی خط، نہ فون، نہ کسی واقف کے ذریعے پیغام۔ کبھی کبھی شعیب چپ چاپ بیٹھا سوچوں میں گم رہتا۔ میں پوچھتی، کیا ہوا؟ وہ کہتا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ مگر میں جانتی تھی کہ وہ زوبیہ کو یاد کر رہا ہے۔ ایک بار میں بازار میں سبزی خرید رہی تھی تو پیچھے سے کسی عورت نے کہا، باجی وہ آپ کی بہو ملی تھی کہیں؟ میں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر ملتی تو آپ کو اس حال میں نظر آتی کہ پہچان نہ پاتی۔ یہ کہہ کر میں نے ٹوکری اٹھائی اور واپس آ گئی۔ 2 سال بعد بھی زوبیہ کا نام آتے ہی میرا لہجہ سخت ہو جاتا۔ میں نے شعیب سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم دوبارہ شادی کرو۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، امی مگر۔ میں نے بات کاٹ دی اور کہا، کوئی مگر نہیں، تم اکیلے نہیں رہ سکتے اور میں نہیں چاہتی کہ گھر کے کاموں کا بوجھ میرے اوپر ہے۔ میں نے پھر رشیدہ کو بلایا اور کہا، پہلی جیسی شرط ہے، یتیم لڑکی چاہیے۔ رشیدہ نے کہا، تم ابھی تک اسی شرط پر قائم ہو؟ میں نے کہا، ہاں، کیونکہ اب میں اور محتاط ہو گئی ہوں۔ زوبیہ کا کوئی سراغ نہیں تھا، لیکن میرے ذہن میں اس کا غصہ اور بدگمانی ابھی بھی زندہ تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، چلو، اس کا باب بند ہوا، اب نئے صفحے کی شروعات ہوگی۔ رشیدہ نے کچھ دن بعد خبر دی، نجمہ ایک لڑکی ملی ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی تھی
اور سوتیلا باپ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ ننھیال میں پلی ہے۔ میں نے فوراً کہا یہی چاہیے۔ رشیدہ نے مزید بتایا لڑکی کا نام سائرہ ہے، پڑھائی زیادہ نہیں کی مگر گھر کے کام آتے ہیں۔ میں نے کہا پڑھائی کا نہ ہونا بہتر ہے، گھر کے کام سیکھے ہوں تو اور اچھا۔ ہم دونوں نے اگلے دن جا کر سائرہ کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ننیال کا چھوٹا سا گھر تھا۔ سائرہ کی خالہ نے استقبال کیا۔ اس نے صاف کپڑے پہنے تھے، شکل عام سی تھی مگر انداز میں عاجزی تھی۔ میں نے پوچھا کام کاج آتا ہے؟ جی سب آتا ہے، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا یہ تو بالکل ویسی ہے جیسے میں چاہتی ہوں۔ شعیب سے بات کی تو وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا بیٹا اب اور انتظار نہیں، تمہیں گھر سنبھالنے والی بہو چاہیے۔ اس نے آہستہ سے کہا امی آپ جیسا چاہیں۔ میں نے تاریخ طے کرا دی اور سادگی سے نکاح کر دیا۔ سائرہ کی شادی کے بعد پہلے ہی دن میں نے اسے صبح سویرے جگا دیا۔ بیٹی گھر میں سب کام وقت پر ہونا چاہیے، ناشتہ صفائی کپڑے دھونا سب تمہاری ذمہ ہے۔ اس نے کہا جی امی جیسے آپ کہیں گی۔ چند دنوں میں وہ کاموں میں ماہر ہو گئے، کپڑے دھونا سبزی کاٹنا روٹیاں پکانا سب کچھ وقت پر، مگر میں نے اس کے لیے آرام کا کوئی وقت نہیں رکھا۔ صبح سے شام تک یہ کام ختم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا سامنے آ جاتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اس نے چائے دیر سے دی۔ میں نے فوراً کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ وقت پر چیز نہ دینا گھر کے ڈھانچے کو خراب کر دیتا ہے۔ وہ گھبرا کر بولی معاف کیجیے برتن دھونے میں وقت لگ گیا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ شعیب شام کو آیا تو سائرہ نے مسکرا کر پانی دیا۔ میں نے بیچ میں کہا بیٹا یہ آج دیر سے کام کر رہی تھی، ذرا خیال دلا کہ گھر کے اصول وقت پر چلتے ہیں۔ شعیب نے کچھ نہیں کہا، بس سائرہ کو دیکھا اور خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ یہ خاموشی میں پہلے دن سے محسوس کر رہی تھی۔ زوبیہ کے جانے کے بعد وہ کم بولنے لگا تھا مگر اب یہ اور بڑھ گئی تھی۔ سائرہ پر میں وہی پرانا نظام چلا رہی تھی، کام زیادہ آرام کم۔ شعیب یہ سب دیکھ رہا تھا مگر کچھ کہتا نہیں تھا۔ ایک دن وہ رات کو میرے پاس آیا، کہنے لگا امی سائرہ سارا دن کام کرتی ہے، اسے تھوڑا آرام دے دیا کریں۔ میں نے فوراً کہا بیٹا گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے، اگر ابھی سے آرام کرنے لگی کل کیا ہوگا؟ اس نے آہستہ سے کہا جی امی آپ بہتر جانتی ہیں، مگر اس کی آنکھوں میں مایوسی واضح تھی۔ سائرہ ہر حکم مانتی تھی، اگر کبھی ذرا سی غلطی ہو جاتی تو میں فوراً ٹوک دیتی۔ ایک دن اس نے سالن میں نمک تھوڑا کم ڈال دیا۔ میں نے کہا یہ بھی کچھ سیکھنے کی بات ہے، کچن میں اتنا وقت گزار کر بھی یہ غلطی؟ وہ بس نظریں جھکا کر کھڑی رہی۔ محلے کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی تمہاری بہو بڑی محنتی ہے، کبھی اسے آرام کا وقت دو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا یہ تو وقت ہے اسے سکھانے کا، بعد میں عادت بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گھر کا ماحول میرے قابو میں تھا مگر شعیب کے چہرے کی سنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک دن سوچا کیا یہ خاموشی مجھے کسی آنے والے طوفان کا اشارہ دے رہی ہے، مگر فوراً اپنے آپ کو سمجھایا نہیں یہ سب میرے قابو میں ہے۔ چند ماہ بعد خبر ملی کہ سائرہ کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ یہ سن کر میں خوش تو ہوئی، دل میں سوچا اب گھر میں بچوں کی ہنسی گونجے گی، میرا بیٹا بھی باپ بن جائے گا اور میرا پوتا یا پوتی میرے ساتھ ہوگی۔ مگر اس خوشی کے باوجود میں نے سائرہ کے لیے کوئی خاص نرمی نہیں دکھائی۔ اس دن شعیب دفتر سے آیا تو کہنے لگا امی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سائرہ کو آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا بیٹا یہ سب عذر ہے، حمل میں عورتیں گھر کا کام کرتی رہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ شعیب نے آہستہ سے کہا امی تھوڑا خیال رکھ لیں، وقت بدل گیا ہے۔ میں نے بات کاٹ دی، میرے زمانے میں بھی وقت تھا، ہم نے سب کام کیے اور بچوں کو جنم دیا، کچھ نہیں ہوتا۔ سائرہ نے خود بھی کبھی براہ راست کچھ نہیں کہا، اگر تھک بھی جاتی تو بس چپ رہتی۔ میں نے اسے اسی روٹین میں رکھا، صبح سے رات تک کچن صفائی کپڑے۔ میں سوچتی تھی کہ یہ سب اسے مضبوط بنائے گا۔ چند دن بعد کا واقعہ ہے، دوپہر کے وقت میں صحن میں بیٹھی تھی کہ کچن سے جلنے کی بو آنے لگی۔ میں تیزی سے اندر گئی تو دیکھا کہ ہنڈیا جل گئی ہے اور سائرہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے۔ میں نے غصے میں کہا یہ کیا حال ہے، کھانا خراب کر دیا؟ وہ سانس لینے میں مشکل محسوس کر رہی تھی، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے بغیر اس کی حالت دیکھے ڈانٹنا شروع کر دیا، یہی سکھایا تھا تمہیں؟ ذرا سی بھی توجہ نہیں، بس کام بگاڑنا آتا ہے۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا امی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا،
میرا غصہ بڑھ گیا. میں نے کہا یہ سب بہانے ہیں، کام نہ کرنے کے ڈھنگ، اور ہاتھ میں پڑا لکڑی کا چمچ اس کی کمر پر دے مارا. وہ چونک گئی مگر کچھ بولی نہیں. میں نے ایک اور مار لگائی. سیکھ لو وقت پر سب کرنا ورنہ گھر نہیں چلتا. شعیب اس وقت گھر پر نہیں تھا. اگر ہوتا تو شاید کچھ کہتا، مگر میری عادت تھی کہ میں اسے ایسے وقت میں زیادہ سخت ہو جاتی جب بیٹا سامنے نہ ہو. سائرہ نے ہنڈیاں چولہے سے ہٹائے. جلنے کی بو پورے کچن میں پھیل گئی تھی. میں نے کہا یہ تو مہمانوں کے سامنے شرمندگی ہوگی، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں؟ وہ خاموشی سے دوسری ہنڈیاں چڑھانے لگی. میں نے سوچا یہی اچھا ہے، جواب نہ دے تو گھر میں سکون رہتا ہے. شام کو جب شعیب آیا تو اس نے سائرہ کے ہاتھ پر ہلکی نیل دیکھی. پوچھا یہ کیا ہوا؟ اس نے فوراً کہا کچن میں چیز گر گئی تھی، ہاتھ لگ گیا. میں ایک طرف بیٹھی سنتی رہی، خوش کہ اس نے حقیقت نہیں بتائی. شعیب نے بس سر ہلایا اور بات بدل دی. محلے کی عورتیں آئیں، سموسے اور چائے پیش کی گئی. سب نے تعریف کی. بہو بڑی محنتی ہے، سب کچھ وقت پر ہو گیا. میں نے مسکرا کر کہا ہاں محنتی تو ہے، مگر ابھی اور سیکھنا باقی ہے. اس دن کے بعد بھی میں نے سائرہ کی ذمہ داریوں میں کمی نہیں کی، یہاں تک کہ ایک دن وہ سبزی کاٹتے ہوئے بار بار ہاتھ روک رہی تھی. میں نے کہا یہ کیا سستی ہے؟ اس نے کہا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، شاید زیادہ دیر کھڑے رہنے سے. میں نے فوراً کہا بیٹھنے کی عادت ڈال لو گی تو کل بچے کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، ابھی سے مضبوط بنو. میں نے اسے باورچی خانے سے باہر نکلنے نہیں دیا، یہاں تک کہ برتن دھونے کے بعد بھی میں نے کہا اب صحن دھو لو، بارش کا پانی جمع ہے. وہ دھیرے دھیرے یہ سب کرتی رہی. اس دن دوپہر کا وقت تھا. میں صحن میں بیٹھی کپڑوں کی تہہ لگا رہی تھی کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی. میں نے سوچا اس وقت کون آ گیا؟ سائرہ کچن میں تھی. میں نے خود جا کر دروازہ کھولا. سامنے جو چہرہ تھا میں ایک پل کو رک گئی، پھر فوراً پہچان لیا. زوبیہ، وہی زوبیہ جو 2 سال پہلے غائب ہو گئی تھی. میں نے بغیر سوچے کہا واہ آج یاد آ گئی گھر کی، پتہ نہیں کہاں کہاں منہ کالا کر کے آ رہی ہو. اس نے کچھ نہیں کہا، بس سیدھی نظر سے مجھے دیکھا. میری رگوں میں غصہ دوڑ گیا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے کھینچا. چل اندر، بتاتی ہوں تجھے غائب ہونے کا نتیجہ. میں نے صحن میں آتی اسے دھکا دیا. سائرہ کچن سے نکل کر حیرانی سے دیکھنے لگی. میں نے کہا یہ وہی تمہاری سوتن ہے جو گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی. سائرہ نے نظریں جھکا لی. میں نے زوبیہ کے بال پکڑ کر کھینچنا شروع کیا. بول کہاں تھی اتنے دن؟ کس کے ساتھ رہ رہی تھی؟ اس نے ایک لفظ نہ کہا. میں نے مزید غصے میں اس کے گال پر زور سے تھپڑ مارا. یہ چپ کیوں ہے؟ زبان کاٹ دی کسی نے؟ اتنے میں دروازے پر دوبارہ زور کی دستک ہوئی. میں نے سوچا اب کون آ گیا اس تماشے کے بیچ. دروازہ کھولا تو 3 پولیس والے کھڑے تھے. ایک نے کہا آپ نجمہ ہیں؟ میں نے چونک کر کہا ہاں. کیا ہوا؟ پولیس والے اندر آ گئے. ایک نے کہا آپ پر الزام ہے کہ آپ نے اسسٹنٹ کمشنر پر ہاتھ اٹھایا ہے. میں نے حیرانی سے کہا کیا بکواس ہے، میں نے کس اسسٹنٹ کمشنر کو مارا ہے؟ پولیس والے ایک طرف ہٹے اور پیچھے کھڑی زوبیہ کو اشارہ کیا. وہ مسکرائی اور بولی میں ہوں وہ اسسٹنٹ کمشنر. میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے. میں نے بے یقینی سے کہا تو زوبیہ نے سر ہلایا. جی ہاں میں، وہی زوبیہ جسے آپ نے پڑھنے پر مارا تھا، جسے آپ نے یہاں سے بھگا دیا. شعیب اسی وقت دفتر سے آیا. صحن میں یہ منظر دیکھ کر رک گیا. امی یہ زوبیہ؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن دونوں تھیں. زوبیہ نے شعیب کی طرف دیکھا اور کہا ہاں میں واپس آئی ہوں، مگر اب صرف بہو نہیں، ایک سرکاری افسر کے طور پر. پولیس والے اب بھی میرے قریب کھڑے تھے، مگر زوبیہ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا. چھوڑ دیں، یہ میری ساس ہے. میں نے کچھ سنبھلتے ہوئے کہا یہ سب ڈرامہ ہے. بیٹا یہ 2 سال کہاں تھی؟ کیوں واپس آئی ہے؟ ضرور کوئی مقصد ہوگا. زوبیہ نے سخت لہجے میں کہا جی ہاں مقصد ہے، آپ کو بتانے کا کہ اگر عورت چاہے تو اپنی زندگی بدل سکتی ہے. اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا میں اس لیے نہیں آئی کہ آپ کی پرانی گالیاں سنوں، بلکہ آپ کو دکھانے کہ آپ کے منع کرنے کے باوجود میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، نوکری کی اور آج یہاں تک پہنچی. شعیب اب بھی چپ تھا. میں نے اس کی طرف مڑ کر کہا بیٹا تم دیکھ رہے ہو یہ کیسے بات کر رہی ہے؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس زوبیہ کو دیکھتا رہا. زوبیہ نے کہا آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، مگر میں نے اس کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا. میں گئی، اکیلی رہی،
محنت کی اور آج واپس آئے ہوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پھر کچھ کہوں، مگر پولیس والوں کی موجودگی اور زوبیہ کا اعتماد میرے لیے نیا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، اب آئی ہو تو کیا چاہتی ہو؟ وہ بولی، چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بہو سائرہ کے ساتھ ویسا سلوک نہ کریں جیسا میرے ساتھ کیا۔ یہ سنتے ہی سائرہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے بات بدلنے کے لیے کہا، یہ سب کہانی ہے، سچ یہ ہے کہ یہ گھر سے بھاگی تھی۔ زوبیہ نے فوراً کہا، ہاں میں گئی تھی مگر کسی کے ساتھ نہیں، اپنے خوابوں کے پیچھے۔ شعیب نے آہستہ سے کہا، امی بس اب رہنے دے۔ اس کی آواز میں ایک تھکن تھی، جیسے وہ برسوں سے کچھ کہنا چاہتا تھا اور آج بس اتنا ہی کہہ پایا۔ زوبیہ نے پولیس والوں سے کہا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ چلے گئے مگر گھر میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ میں نے دل میں کہا، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو اب شروع ہوئی ہے، مگر میں جانتی تھی کہ آج کا دن میرے لیے ایک جھٹکا لے کر آیا ہے۔ پولیس کے جانے کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی۔ میں صحن کے کونے میں کھڑی تھی اور زوبیہ آہستہ آہستہ سائرہ کی طرف بڑھے۔ اس کی نظر جیسی سائرہ کے چہرے پر گئی وہ رک گئی۔ سائرہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے اور ہاتھوں پر ہلکے نیل کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ زوبیہ نے میری طرف مڑ کر کہا، امی یہ سب دیکھ رہی ہیں؟ یہ آپ کی دوسری بہو ہے اور اس کی یہ حالت بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً کہا، یہ سب محنت کے نشان ہیں، گھر کے کام کرنے سے تھوڑا بہت تو ہو ہی جاتا ہے۔ زوبیہ نے سائرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے قریب کھینچ کر کہا، یہ محنت کے نشان نہیں، یہ زیادتی کے نشان ہیں۔ سائرہ نے نظریں جھکا لی مگر آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی، یہ سب تمہارے آنے کی بات کا ڈرامہ ہے۔ مگر زوبیہ نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، امی میں نے یہ سب خود جھیلا ہے، پہچانتی ہوں کہ یہ محنت ہے یا ظلم۔ شعیب جو ایک کونے میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا آہستہ سے آگے آیا۔ زوبیہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، شعیب تم خود بتاؤ، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ سب ہو رہا ہے؟ شعیب نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے بولا، جانتا ہوں۔ زوبیہ نے فوراً کہا، تو پھر تم نے کبھی کچھ کہا کیوں نہیں؟ شعیب خاموش رہا، جیسے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے ہوں۔ میں نے بیٹے کا دفاع کرتے ہوئے کہا، وہ ماں کی عزت کرتا ہے، اسی لیے کچھ نہیں کہتا۔ زوبیہ نے میری طرف رخ کر کے پوچھا، امی کیا اسلام میں یہ سکھایا گیا ہے کہ بیوی پر ظلم کیا جائے؟ کیا دین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کی زندگی مشکل بنا دیں؟ میری زبان رک سے گئی۔ میں نے کبھی اس زاویے سے نہیں سوچا تھا۔ میں نے بس اتنا کہا، گھر کے اصول چلانے کے لیے سختی ضروری ہے۔ زوبیہ نے کہا، اصول اور ظلم میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ اصول نہیں تھے، وہ ذاتی انا اور قابو رکھنے کی خواہش تھی، اور اب یہی سب سائرہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سائرہ نے دھیرے سے کہا، میں نے کبھی شکایت نہیں کی کیونکہ میں جانتی تھی کہ کوئی میری بات نہیں سنے گا۔ یہ سن کر شعیب نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر لی، جیسے اندر سے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹا تم ہی کچھ کہو۔ شعیب نے دھیرے سے کہا، امی میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ آپ کو برا نہ لگے، اسی لیے خاموش رہا، مگر آج لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ زوبیہ نے مضبوط لہجے میں کہا، خاموشی ظلم کو بڑھا دیتی ہے۔ آپ نے اپنی ماں کا احترام کیا لیکن اپنی بیوی کے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، یہ بھی ناانصافی ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میرے سامنے دو عورتیں کھڑی تھیں، ایک ماضی کی کہانی اور ایک حال کی حقیقت، اور دونوں کے درمیان ایک خاموش بیٹا جو شاید دونوں کے لیے کچھ نہیں کر پایا۔ زوبیہ نے کرسی کھینچی اور کہا، آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھی اور سامنے اشارہ کیا، امی آپ بھی بیٹھے۔ میں ہچکچائی مگر بیٹھ گئی۔ زوبیہ نے کہا، یہ گھر آپ کا ہے، آپ نے محنت سے بنایا، مگر گھر کی رونق اس کے افراد سے ہوتی ہے، اور اگر ان کا سکون چھین لیا جائے تو گھر صرف دیواروں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں نے بس یہ چاہا کہ میرا بیٹا میرے پاس رہے، مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ زوبیہ نے نرمی سے کہا، امی محبت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی۔ آپ نے بیٹے کو قابو میں رکھنے کے لیے بہو پر سختی کی، مگر اس سے بیٹے کے دل میں سکون آیا یا بوجھ؟ شعیب نے دھیرے سے کہا، بوجھ۔ یہ سن کر میرا دل جیسے بیٹھ گیا۔ زوبیہ نے کہا، آپ کا بیٹا آپ سے محبت کرتا ہے، مگر اپنی بیویوں سے بھی محبت اور احترام چاہتا ہے، اور یہ اس کا حق ہے۔ میں نے پہلی بار اپنی کرسی پر پیچھے ہو کر لمبی سانس لی۔ دل میں سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا واقعی میں نے اصول کے نام پر ظلم کیا؟ کیا یہ سب میری اپنی ضد کا نتیجہ تھا؟ زوبیہ نے آخر میں کہا، امی میں یہاں کسی کو نیچا دکھانے نہیں آئی،
میں چاہتی ہوں کہ اب یہ سب رک جائے۔ آپ چاہیں تو ہم سب ایک خاندان کی طرح رہ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے سب کو انصاف دینا ہوگا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ شعیب نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں امید اور خوف دونوں تھے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ شاید پہلی بار میں واقعی سوچ رہی تھی کہ میں نے کس راستے پر قدم رکھ دیا ہے۔ زوبیہ کی بات اور سوالات نے میرے دل میں عجیب سا بوجھ ڈال دیا تھا۔ میں کمرے میں گئی تو رات بھر نیند نہیں آئی۔ دل میں بار بار خیال آتا، میں نے واقعی غلط کیا۔ میں نے اپنی بہوؤں کے ساتھ میاں کا نہیں، ایک جیلر کا سلوک کیا۔ اگلی صبح جب سب ناشتہ کر رہے تھے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے کچھ کہنا ہوگا۔ میں آہستہ سے زوبیہ کے قریب گئی۔ اس وقت وہ سائرہ کو باورچی خانے میں کسی ترکیب کے بارے میں سمجھا رہی تھی۔ میں نے دونوں کو دیکھ کر گہری سانس لی، پھر زوبیہ کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ سائرہ اور شعیب دونوں چونک گئے۔ زوبیہ نے حیران ہو کر کہا، امی یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے دھیرے سے کہا، بیٹی میں معافی مانگ رہی ہوں۔ جس دن تم میرے گھر میں آئی میں نے تمہیں بہو نہیں، ایک قیدی کی طرح رکھا، تمہاری خوشیاں چھین لیں، تمہیں اپنی مرضی سے جینے نہیں دیا۔ زوبیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے کیا۔ امی آپ یہ ہاتھ مت جوڑیں، ماں معافی نہیں مانگتی، بس اپنی غلطی سدھار لیتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں اور آج سے میں وہی کرنے کا ارادہ کرتی ہوں۔ سائرہ خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹی تم نے بھی بہت کچھ سہا ہے، میں نے تمہیں بھی سکون نہیں دیا اور یہ میری خود غرضی تھی۔ سائرہ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ امی میں نے کبھی برا نہیں مانا، بس یہ سوچتی رہی کہ شاید آپ کا یہی طریقہ ہے۔ زوبیہ نے سائرہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب ہم بہو اور ساس نہیں بلکہ بہنیں ہوں گی، ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گی اور اس گھر کو محبت سے سنبھالیں گی۔ شعیب جب تک خاموش کھڑا تھا اچانک آگے بڑھا۔ اس نے کہا، امی میں بھی آج ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیا وعدہ؟ اس نے کہا کہ آج کے بعد میں اپنی بیویوں پر کوئی ظلم برداشت نہیں کروں گا، چاہے وہ کسی سے بھی ہو، میں ان کا ساتھ دوں گا۔ میں نے شعیب کو دیکھا اور پہلی بار مجھے لگا کہ وہ واقعی پہلی زندگی کا مالک بن رہا ہے۔ میں نے کہا، بیٹا تمہارا یہ وعدہ مجھے مطمئن کرتا ہے۔ زوبیہ نے کہا، امی مجھے قابو پانے کا نام نہیں، سمجھنے اور بانٹنے کا نام ہے۔ آپ دیکھیں گی اگر گھر میں سب کو برابر سمجھا جائے تو کوئی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتا۔ اس دن شام کو ہم سب نے پہلی بار ایک ساتھ چائے پی۔ سائرہ نے کہا، امی آج چائے میں نے بنائی ہے، امید ہے ذائقہ اچھا ہوگا۔ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹی ذائقے سے زیادہ محبت کا احساس اہم ہے اور وہ آج محسوس ہو رہا ہے۔ زوبیہ نے بات آگے بڑھائی، امی اب یہ گھر صرف آپ کا نہیں ہم سب کا ہے، ہم سب اس کے لیے مل کر کام کریں گے اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ میں نے کہا، ہاں بیٹی اور یہ سب تمہارے صبر اور حوصلے کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ شعیب نے دونوں بہوؤں کی طرف دیکھ کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج سے ہمارا رشتہ اعتماد اور احترام پر قائم ہو۔ سائرہ نے دھیرے سے کہا، یہی میرا خواب تھا۔ زوبیہ کے الفاظ میرے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئے تھے۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا وقت اس ضد اور قابو پانے کی خواہش میں ضائع کر دیا۔ اس رات میں زیادہ دیر تک جاگتی رہی، سوچتی رہی کہ اگر میں نے اسے پڑھنے دیا ہوتا تو کیا ہوتا، مگر وہ تو اب خود میرے سامنے آ کر زندہ مثال بن کر کھڑی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد زوبیہ نے کہا، امی میں چاہتی ہوں کہ آپ سنیں کہ یہ 2 سال میں کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی۔ میں اور شعیب خاموش بیٹھ گئے۔ سائرہ بھی قریب آ کر بیٹھ گئی۔ زوبیہ نے کہا، جس دن میں گھر سے گئی میرے پاس صرف 2 کپڑے اور چند کتابیں تھیں۔ میں سیدھی شہر گئی اور ایک خواتین ہاسٹل میں جگہ لی۔ وہاں میں نے چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا کرایہ ادا کیا اور شام میں نوکری ڈھونڈی۔ پہلے میں ایک اسکول میں بطور ٹیچر کام کرنے لگی، دن میں پڑھاتی، رات میں خود پڑھتی۔ شعیب نے حیرت سے پوچھا، یہ سب اکیلے کیسے کیا؟ زوبیہ نے مسکرا کر کہا، حوصلہ اور دعا سے۔ پھر میں نے BA مکمل کیا، اس کے بعد MA، ساتھ ہی CSS کا فارم بھرا۔ امتحان آسان نہیں تھا لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے آپ سب کو یہ دکھانا ہے کہ عورت صرف کچن تک محدود نہیں۔ سائرہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ پھر آپ پاس ہو گئے؟ زوبیہ نے فخر سے کہا، جی ہاں پہلے ہی کوشش میں۔ میں نے بھی اختیار کہا، تو تم اتنی محنت کر رہی تھی اور ہم سمجھے۔ میری آواز رک گئی۔ زوبیہ نے کہا، امی میرا مقصد آپ کو نیچا دکھانا نہیں تھا، میں چاہتی تھی کہ آپ جانیں کہ اگر عورت کو مواقع ملے، اعتماد ملے تو وہ اپنا ہی نہیں پورے گھر اور معاشرے کا حال بدل سکتی ہے۔ شعیب نے دھیرے سے کہا، امی میں نے ہمیشہ آپ کا کہا مانا،
مگر آج لگتا ہے کہ مجھے بھی اس وقت کچھ کہنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں بیٹا، اور مجھے بھی ماننا چاہیے تھا کہ محبت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی۔ زوبیہ نے سائرہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اب یہ میری بہن ہے، ہم دونوں مل کر اس گھر کو خوشحال بنائیں گے۔ سائرہ نے دھیرے سے کہا، میری زندگی میں کبھی کسی نے مجھے بہن کہہ کر نہیں بلایا، آپ نے پہلی بار یہ احساس دیا۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدلنا شروع ہوا۔ میں نے پہلی بار سائرہ کو دوپہر کے وقت آرام کرنے دیا۔ شعیب شام کو آتا تو ہم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ میں نے زوبیہ کو کچن میں بھی آنے دیا، مگر حکم دینے کی بجائے کہا، بیٹی آج تمہاری مرضی کا کھانا بناتے ہیں۔ ایک دن زوبیہ نے کہا، امی میں چاہتی ہوں کہ محلے کی لڑکیوں کے لیے ایک پڑھائی کا کونا بنائیں، جو پڑھنا چاہتی ہیں وہ یہاں آ کر پڑھ سکیں۔ پہلے تو میں ہچکچائی، مگر پھر سوچا اگر یہ دوسروں کو بہتر بنا سکتی ہے تو کیوں نہ۔ چند ہفتوں میں صحن کے کونے میں میز، کرسیاں اور کتابوں کا ایک چھوٹا سا کتب خانہ بنا دیا گیا۔ محلے کی لڑکیاں آنے لگیں، کچھ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے، کچھ مشورے لینے کے لیے۔ میں روز دیکھتی اور سوچتی یہ سب میرے گھر سے شروع ہوا ہے۔ شعیب پہلے سے زیادہ خوش نظر آتا تھا۔ وہ کہتا، امی آپ نے گھر کا ماحول بدل دیا ہے، اب دل سکون میں رہتا ہے۔ میں مسکرا کر کہتی، یہ سب زوبیہ نے سکھایا ہے، میں نے تو بس دیر سے سمجھا۔ ایک دن شام کو ہم سب صحن میں بیٹھے تھے۔ زوبیہ نے کہا، امی آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ خوشحال گھر وہ ہوتا ہے جہاں سب کو عزت ملے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بیٹی، اور میں مانتی ہوں کہ عزت دینا بھی محبت کا حصہ ہے۔ میں نے دونوں بہوؤں کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹیاں تم دونوں میری بیٹیاں ہو، اور اس گھر میں کوئی کسی پر حاوی نہیں ہوگا۔ سائرہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور زوبیہ کی مسکراہٹ میں اطمینان۔ آخر میں نے دل کی گہرائیوں سے کہا، جس تربیت میں نے کمی کی تھی، زوبیہ نے ہمیں سکھا دیا کہ محبت تقسیم نہیں ہوتی، محبت بانٹی جاتی ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میرا دل ہلکا ہو گیا۔ اب گھر میں نہ ڈر تھا نہ خوف، بس ایک نیا نظام جس میں سب کا احترام تھا اور سب کا دل مطمئن۔ محبت اور عزت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ عورت کو موقع اور اعتماد ملے تو وہ اپنی اور دوسروں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔